وبركاته. آج خطبہ جمعہ میں ہم 3 الگ الگ نکات اس کو زیر بحث لے آئیں گے. پہلا نقطہ ہے حقوق العباد میں سے والدین کے حقوق. یہ مسئلہ 4 مہینے پہلے میں بیان بھی کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ. اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، جب والدین بڑی عمر کو بوڑھے ہو جائیں تو تمہارے سہارے کے محتاج ہوں تو پھر تم ان کو گرج چمک نہیں دکھانی، اپنے بازوؤں کی طاقت ان کو نہیں دکھانی، ان کو دبانا نہیں ہے. چپ رہو، آگے نہ بولو، بک بک نہ کرو. یہ انداز اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے. فرمایا جب وہ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ تمہیں میسر ہوں اور تم نے ان سے گفتگو کرنی ہے فلا تقل لهما اف، تو ان کے آگے اف بھی نہ کرو. اف کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کے فیصلے پر اپنی رائے مقدم نہ کریں، اپنا فیصلہ ان سے نہ منوائیں، لیکن آپ ان کے سامنے یہ کہہ دیں بابا جی مروا دیتا ہے، یہ بھی اف ہے. فرمایا تم نے یہ بھی نہیں کرنا. ولا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف نہ کریں. ولا تنہرهما، اور انہیں جھڑکے بھی نہ. وقل لهما قولا کریما، اور جب بھی آپ نے جواب دینا ہو تو نرمی سے جواب دیں، شرافت سے جواب دیں، اور محبت سے جواب دیں، اور عاجزی سے جواب دیں. اور ٹھیک ہے. یہ انداز تو بندہ جس کو فیس لیے کھڑا ہوتا ہے وکیل، اس سے بھی ایسے نہیں بولتا. اس کو فیس دیے کھڑا ہے پھر بھی اس سے ایسے نہیں بولتا. اور یہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے ہر دودھ پلاتے وقت کندھے پہ اٹھایا ہے آدھا پونا 2.5 گھنٹے، اور اس سے یہ بول کیسے رہا ہے جیسے وہ اس کے غلام ہوں، اس نے پیسے بھرے. یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو چومنے کا ٹکے کا فائدہ ہی نہیں ہے، بالکل بےہودگی ہے. قرآن مجید کا تقدس، قرآن مجید کا احترام، آیات کو سمجھ کر عمل کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں اف نہ کرو تو نہ کرو. اللہ کہتے ہیں نرم لہجے سے بولو تو نرم لہجے سے بولنا ہے. اللہ کہتے ہیں اپنے بازو کندھے خدمت کے لیے وقف کر دو، جھکا دو تو جھکا دو نہ. پھر یہ ماننا ہے آپ قرآن کو نہ چومیں، ایسے نہ کریں. اب قرآن پر عمل کریں، یہ سب سے بڑا تقدس ہے، سب سے بڑا احترام ہے. اور اللہ نے ترتیب بتائی ہے، طریقہ بھی بتایا ہے. ماں باپ کے حق میں قرآن مجید بتاتا ہے کیسے دعا کرنی ہے. جو کام قرآن بتاتا ہے وہ نہیں کر رہے، اور جس کاموں سے قرآن نے روکا ہے وہ زور و شور سے کر رہے ہیں. مثلا کول خانی، ماتم. 9-10 محرم کو قبرستان میں 9 کو عصر کے بعد عورتوں کا ہجوم، اور 10 کو صبح کو مردوں کا ہجوم. اللہ نے تو حکم نہیں دیا. وین کرنے کا، گریبان پھاڑنے کا، سنگلیاں مارنے کا، اور اپنے آپ کو زخمی کرنے کا. اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے. اب قرآن کو وہی مانتا ہے جو صبر کرے گا، جو آہو بکا کرے گا، چیخو پکار کرے گا. وہ کروڑ دعوے کرے گا میں قرآن کو مانتا ہوں، یہ قرآن کی انکار ہے، یہ اس کو کمر دکھانا ہے، پشت کے پیچھے پھینکنا ہے. تو اللہ نے فرمایا ماں باپ کے حق میں اولاد کو چاہیے وہ دعا کریں رب ارحمہما، اے اللہ تو ان میرے بوڑھے والدین پر ایسے شفقت کر، اتنا پیار کر، اتنا کرم کر، اتنا فضل کر، اتنا رحم کر
جیسے میں ایک دن، ایک ماہ، ایک سال کا تھا اور یہ مجھ پر قربان تھے، یہ مجھ پر فریفتہ تھے، یہ مجھ پر جانے نچھاور کر رہے تھے، انہوں نے اپنی نیندیں اور آرام قربان کر دیا، اللہ تو اپنی رحمتیں بھی اس سے زیادہ ان پر نازل فرما، رب ارحمہما، ان دونوں پر رحمتیں نازل کر، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے پالا اور مجھ پر شفقت فرمائی، تو بھی اللہ ان پر شفقت فرما، اپنا بھی خدمت کے لیے وقف کر دے اور اللہ کو بھی کہے اللہ ان پر رحمتیں نازل کر۔ یہ حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق میں ٹاپ پر والدین ہیں۔ اور وقتاً فوقتاً والدین کا شکر بھی ادا کرتا رہے اور ان کی خدمت کی قدردانی بھی کرے، اعتراف کرے ابا میں جہاں تک پہنچا ہوں، میں نے جتنی ترقی کی ہے، میں نے جتنا مال جمع کیا ہے، جتنا اللہ نے مجھے عزت اور شہرت دی ہے اور جتنا اللہ نے مجھے عزت اور ڈگریاں دی ہیں، اس کے پیچھے سب تمہاری خدمات ہے۔ ان کے سامنے اپنی کامیابی اور اپنی ڈگریوں کا اعتراف کرے، ابا جی یہ جو مکان ملا ہے یہ آپ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے، ورنہ ہم کرائے پہ دھکے کھاتے اور کرایہ جو ہے وہ چکی کا پھیرا ہے، ایسے چند گھنٹوں میں پھر آ جاتا ہے، اور لو جی 12,000 روپیہ، آؤ جی لو جی 20,000 روپیہ، یہ لو جی۔ یہ جو مکان ملا ہے، دکان ملی ہے، کاروبار ملا ہے، آپ کو ٹھیا اور اڈا ملا ہے، اس کے پیچھے ماں باپ کی خدمات ہیں، پھر اعتراف بھی کرو کہ بھائی یہ تمہاری وجہ سے ایسے، ان کا شکریہ بھی ادا کرو اور خدمات انہوں نے بچپن میں جوانی تک جو خدمات پیش کی ہیں ان کی قدردانی بھی کرو، اور ماں باپ کو یہ کہہ دینا تجھے ساڑھے واسطے کی کیتا ہے، وہ اپنے لیے بھی کر جائیں تو بڑی بات ہے، تب بھی انہوں نے تمہیں پال کے جوان کر دیا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ ناقدر بچے کی گفتگو ہے۔ ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تو شریعت کی تعلیم یہ ہے تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک بندہ مومن ہو گیا ہے، بت پرستی چھوڑ دی ہے، عیسائیت چھوڑ دی ہے، یہودیت چھوڑ دی ہے، باطل مذاہب میں سے کوئی مذہب بھی تھا اس نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے۔ یہ کہ کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ ماں باپ باطل مذہب پر ہیں تو ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دے اور بہانہ اسلام کو بنائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ اسلام کہتا ہے کافر ماں باپ بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت کرے، ان سے اچھا سلوک کرے۔ ماں کے ساتھ ساتھ باپ سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آئے۔ باپ کو بھی حق ہے، باپ نے میں نے ایک آپ روڈ پر سڑکوں پہ دیکھتے ہیں ایک کوٹھی بن رہی ہے، مکان بن رہا ہے، پلازا بن رہا ہے، اب ایک آدمی 50 سال کا اینٹیں اٹھا کے اوپر جا رہا ہے تو وہ پیسے کما کے شام کو 700 روپے دہاڑی لے کے کہاں جاتا ہے؟ بچوں کی روٹی کے لیے۔ تو باپ کے ساتھ ماں سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آئے، ماں باپ کی نافرمانی قطعاً نہ کرے، قطعاً نہ کرے، ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب نہ بنے۔ ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب کیسے بنتا ہے؟ میں اگر دوسرے کے ماں باپ کو گالی دوں گا تو وہ میرے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ ایک بچے کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا تو اپنی بیوی کے ماں باپ کو، سس سورا کو برا بھلا کہتا ہے، وہ بیوی زبان لمبی کر کے تیرے ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گی تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ بھائی اس نے ماں باپ نے اپنا جگر کاٹ کر تیرا گھر آباد کیا ہے، تو شکریہ ادا کرنے کی بجائے برا بھلا کہہ رہا ہے، انڈرسٹینڈنگ کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا اور بیوی کو غلط کہہ رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب نہ بنے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ سبب بننے کا کیا انداز ہے؟
جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو میں اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بناؤں۔ والدین میں سے ایک مر جائے یا دونوں فوت ہو جائے، دونوں مر جائیں، تو مرنے کے بعد ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم اتنے بدھو ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ کسی کو کہہ دینا میرا سلام اسے پہنچا دینا، وہ کہے گا اچھا، وہ سمجھتا ہے کہ سلام کا جواب ہو گیا ہے۔ اور اس کو سلام پہنچانا کہ فلاں بندہ آپ کو السلام علیکم کہہ رہا تھا اور خیریت پوچھ رہا تھا، ہمیں یہ طریقہ انداز نہیں آتا، بدھو ہیں بدھو۔ اب اس بدھو پن میں یہ مسئلہ، ماں باپ کو دفن کیا، ڈٹ کر کل خانے کی قرضہ اٹھا کر دیگیں پکانی پڑے، پک گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن مومن ایسا نہیں کرتا ہے، جب تک بچہ زندہ ہے اپنے ماں باپ کے لیے دل میں کئی مرتبہ بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے، اور ماں باپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرتا ہے، اور ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، اور ماں اور باپ کے سہیلیوں اور دوستوں کی عزت بھی کرتا ہے۔ یہ بھی کسی بچے کی شرافت کا انداز ہے، یہ اس کی دینداری کا انداز ہے، یہ اس کی ذہانت اور اس کے مدبر ہونے کا انداز ہے کہ وہ اپنی ماں اور باپ کے دوستوں کے ساتھ عزت سے پیش آئے، ان کا اکرام کرے۔ والدین کے جو رشتہ دار ہیں، مثلا میری پھپھی ہے اور خالہ ہے اور چچا ہیں، تائے ہیں اور ان کی اولادیں، ان سب سے بھانجیوں، بہن، ان بھتیجیوں، سب سے حسن سلوک سے پیش آئے، اچھا سلوک کرے، اور میرے ماں باپ نے جو وعدے کیے تھے، جو ان نے قرضہ لیا تھا، ان کو بھی ادا کرے، وعدوں کو بھی پورا کرے، قرضہ بھی ادا کرے اور وعدوں کو بھی پورا کرے۔ جنازے میں اعلان ہوتا ہے جس نے لین دین کرنا ہو، لینے کے لیے تو سینہ چوڑا ہے، دینے کے لیے دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ پہلے کہتے تھے موٹی مرغی انڈا چھوٹا، اب تو موٹی مرغی انڈا غائب ہے، انڈا ہی غائب ہے۔ اللہ کے راستے میں ہر چیز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا غیر اللہ کے نام پر کتنی دیگیں پکی ہیں، کیسے لوگوں نے روڈوں پر، چوکوں پر، سڑکوں پر دیگیں پکائی ہیں۔ ہم اللہ کے نام سے فارغ ہو جائیں، اللہ سے محبت ہی نہیں رہی ہے۔ بھائیو، سائل اگر یہ کہے اللہ کے نام کا مجھے دے دو، تو اللہ کی عزت کی وجہ سے اسے دے دو، تھوڑی سی رقم دے دو اس کو، کچھ نہ کچھ دے دو۔ اگر دل نہیں مانتا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے، معذرت سے اچھے انداز سے اجازت لے لینی ہے، جان چھڑا دینی ہے۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں ایک فقیر سے پوچھا کہ تمہاری دہاڑی کتنی بن جاتی ہے؟ اس نے کہا 250-300 بن جاتی ہے۔ اگر یہ بھلا ہو یا نہیں جو ہے اپنی ماں کی ایسی تیسی نہ کروائیں تو 1500-2000 بن جائے۔ ایسے فقیر بھی موجود ہیں جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے۔ اب میں نے ایک حدیث سنائی ہے نا، ایک دن میں کسی فقیر کو کہتا ہوں تو سوال نہ کر، میرے نمازیوں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ مجھے کہتے تو غلط ہے۔ بھائی پیشہ ور آدمی کو بھی سمجھو، مستحق کو بھی سمجھو۔ پیشہ ور آدمیوں کو اگر آپ اجازت دیں گے نا، تو ایک عورت یہاں آ گئی تھی دوسری سال، اب ایک قدم اٹھا کے تو مسلح پر آ گیا، اس کو بھی روکنا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو پھر روکیں گے تو پھر وہ مسلح تک آ جائیں گے، یہاں آ کے اعلان کریں گے۔ تو ترتیب کو بھی سمجھنا ہے کہ ایک سمجھدار آدمی، عالم آدمی جو بات کر رہا ہے اس میں کوئی لاجک ہے، تمہاری سمجھ بڑی نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے۔ مولوی کوئی غلط کہنے کھڑے ہو گئے، پہلے سمجھو مسئلے کو، کسی اور سے سمجھ لو، جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ غلط تھا پھر کہو گی سر میں نے سمجھا یہ طریقہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں دو آوازیں مخالف میں کھڑی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کے لیے دعائیں استغفار کرتا رہے، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے، ان کے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے، اور والدین کے دوستوں کی عزت بھی کرے۔ ساری زندگی ان کے پودوں کو پانی بھرتا رہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں گھر میں کوئی چیز آ جاتی، کوئی بکری ذبح ہوتی، کوئی چیز پک جاتی، کوئی کھانے پینے کی چیزیں زیادہ مقدار میں آ جاتی، اللہ کے رسول کہتے خدیجہ کی سہیلیوں کا حصہ بھی بھیجو۔ خدیجہ فوت ہو گئی تھی، سہیلیاں زندہ تھی، خدیجہ بیوی ہیں اللہ کے رسول کی، پہلی بیوی، اور اللہ کے رسول تعلق اور رشتہ داریوں کو مضبوط رکھنے کے لیے عائشہ کو حکمن کہہ رہے ہیں خدیجہ کی سہیلیوں کا حصہ بھیجو۔ یہ والدین کی اور بیوی کے رشتہ داروں اور دوستوں کی عزت ہے۔ تو بھائیو، عزت دینے سے عزت ملتی ہے، بے عزتی دینے سے عزت مانگو گے تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ میں ایسے کر کے منہ ادھر کر کے ہاتھ ملاؤں اور میں کہوں کہ لوگ مجھے عزت دیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی مجھے دیکھ کر منہ ادھر کر لیتا ہے نا، جانتے بوجھتے، اللہ کی قسم وہ میری بے عزتی تو بعد میں ہوگی، اس کا مقام اس بندے کی نگاہ میں پہلے گر جاتا ہے۔ سمجھ جاتا ہے نا کہ یہ سمجھنے اور دیکھنے کے باوجود بھی سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، تو اپنا مقام گرا دیا اس نے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کو ڈی گریڈ کیا ہے، خود پہلے ہی ڈی گریڈ ہو گیا۔ ماں اور باپ کی خدمت کو جہاد پر ترجیح دے۔ جب لفظ آئے گا نا ماں باپ تو کئی چیزیں ہوں گی، خدمت، عزت، احترام، کھلانا، نہلانا، بیٹھنا، ٹائم دینا، ان سے باتیں کرنا، ان سے دل لگی کرنا، کوئی خرچہ۔ اور جب آئے گا نا نام دوست کا، مستی، چٹخارا پٹخارا، انجوائے، سیر و تفریح، گپ شپ، آؤٹنگ، ٹورزم، یہ چیزیں آ جائیں گی۔ اور کوئی بندہ مستی اور انجوائے کو چھوڑ کر پابندی اور خدمت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب جا کر معاشرے میں ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی، وہ کیا؟ ادنا صدیقہ ہو، لوگ دوست کو جب بھی پائیں گے سینے سے لگائیں گے، ہاں جی، ویلکم کریں گے، اور اقصا اباہو، ماں باپ کو دور کر دیں۔ دور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ماں باپ کا لفظ آئے گا، خدمت، خرچہ، علاج، ڈاکٹر، ٹائم، لے جانا، انتظار کرنا، نمبر پر ٹوکن پر حاضر ہونا، پھر والدین کو گھر لے آنا اور پھر دوائی لے آنا، پھر اس کو پلانا، پھر اٹھانا بٹھانا، کھلانا نہلانا، کپڑے بدلنا، بستر چینج کرنا، ہاں جی، دھوپ میں لے آنا، چھاؤں میں لے جانا، پنکھے، سب خدمت ہے۔ اور دوست وہ اپنے پاؤں پر چل رہا ہے، انجوائے، چٹخارا، لطیفہ، کہہ کے مستی، اور کوئی بندہ پابندی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کے قریب لوگ ماں باپ کو استعمال تو کر جائیں گے، لیکن جب خدمت کا وقت ہوگا دوست کو جب بھی ڈالیں گے ماں باپ کو دور کر دیں گے۔ قیامت کے قریب لوگوں کا، بچوں کا، معاشرے کا یہ حال ہو جائے گا۔ ادنا صدیقہ، دوست کو قریب کریں گے، اقصا اباہو، اور ماں باپ کو دور کر دیں گے۔ اقصا، فلسطین میں مسجد اقصا، یہ اقصا وہی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دور کی مسجد۔ تو اقصا اباہو، ماں باپ کو دور کر دیں گے۔ دوستوں قریب کریں گے، یار تو آیا کر، فون کر کے بلائیں گے، اور ماں باپ کا فون ہے، اب پڑے میں آ جاؤں گا، رات کو 11 بجے جائے، 12 بجے جائے، آ جاؤں گا۔ وہ بیچارے انتظار کر رہے ہیں، ان کو کوئی اٹھا کے یخنی پلانے والا نہیں ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، اپنی، میرے والد جس کیفیت میں فوت ہوئے، ہمیں علاج اور طریقہ علاج کا پتہ ہی تھا۔ ہم جو آلو گھر میں پکا رہے ہیں وہی بابا کو کھلا رہے ہیں، وہی امی کو کھلا رہے ہیں، بھائی ان کی خوراک یخنی تھی۔ یہ آلو، بھنڈیاں، توری، ٹنڈے ہم کھا لیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جوان آدمی ایکسرسائز کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو معدہ انتڑیاں صاف ہوتی رہتی ہیں۔ بوڑھا آدمی تو پڑا ہوا ہے، اس کو لائٹ اور طاقتور غذا دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ کوتاہی کی ہے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، پتہ ہی نہیں تھا۔ ان کا خون گاڑھا ہوتا چلا گیا، بیمار ہو۔ یہ میں اعتراف جرم کر رہا ہوں، اور ان کے لیے میں ڈبل دعائیں کرتا ہوں۔
والدین کے لیے، کیونکہ دنیا میں ہم انہیں کچھ نہیں دے سکے، چلو اللہ سے کہہ دیتے ہیں، کہنے میں کوئی پیسے تو نہیں لگتے، یا اللہ میرے والدین کی بخشش کر دو، دن میں کئی مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ والدین کی خدمت ایک طرف ہو اور ایک طرف اللہ کے راستے میں جہاد پر جانا ہو، تو ماں باپ بوڑھے ہوں ان کی خدمت کو ترجیح دے، جہاد کرنا چاہے، اور اگر جانا بھی ہو والدین اجازت دے پھر جائے، اجازت نہ دے نہ جائے۔ جماعت کے کمانڈر سے پوچھ کر آپ نے نہیں جانا، ماں باپ سے پوچھ کر جانا ہے، اگر وہ اجازت دیں اور آرام سے دیں، اطمینان سے دیں تو چلے جائے، اگر وہ ناراض ہو رہے ہیں پھر نہ جائیں۔ اگر باپ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو باپ کے حکم کو مقدم رکھتے ہوئے طلاق دے دے، طلاق دے دے۔ اور یہاں پر ہمارا ایک چینل آتا ہے پیغام، چینل کا نام کیا ہے؟ پیغام۔ چینل میں جیت علماء بیٹھے ہوئے تھے، مولانا رفیق قصبی جیسے، اور فیصل آباد کے مولانا محمد شریف جیسے، اور ارشاد الحق عصری جیسے عالم بیٹھے ہوئے تھے، پینل تھا، 5-6 علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عالم نے کہا کہ حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا طلاق دے دے، اس نے طلاق دے۔ اب علماء کہہ رہے ہیں والدین کے اندر عقل و سمجھ بھی عمر جیسی ہو تو ان کے کہنے پر طلاق دے، اگر ماں باپ جہالت میں طلاق دلوا رہے ہیں پھر نہ دے۔ ماں باپ ضد میں، چڑ میں آ کر اور جہالت میں آ کر، انا اور غصے میں آ کر کہہ رہے ہوں کہ طلاق دے، پھر نہیں دینی ہے۔ ریزن صحیح ہو اور ماں باپ حق پر ہو اور وہ سمجھتے ہوں کہ یہ عورت فتنہ ہے، شر ہے، پھر طلاق دے دینی چاہیے۔ جہالت بھی تو بڑے بڑے کام دکھاتی ہے۔ یہ گفتگو کس کے بارے میں تھی؟ والدین کے بارے میں تھی۔ اب ماں باپ کے بارے میں ایک مسئلہ آخری سن لیں۔ اپنے مال کو باپ کا مال سمجھے، اپنے مال کو باپ کا مال سمجھے، یہ باپ کی زندگی تک مسئلہ ہے۔ اگر ایک خالی پلاٹ پڑا تھا، سن لیں، خالی پلاٹ والدین کی طرف سے تھا، میں نے اس پر تعمیر کی، باپ فوت ہو گیا، بہنوں نے حصہ مانگا ہے تو پلاٹ کا ہی حصہ دیا جائے گا، تعمیر کا حصہ نہیں دیا جائے گا، وہ میں نے کی۔ ہاں اگر میرا باپ میرے گلے میں آ کر پیسے سارے اٹھا لیتا ہے ٹھیک ہے، یہ بھائی ٹھیک ہے، وہ بھی سمجھداری کے ساتھ اٹھا رہا ہو، جہالت کے ساتھ نہیں، نشہ پورا کرنے کے لیے نہیں، دوستوں میں پیسہ اڑانے کے لیے، ناچ مجرا دیکھنے کے لیے اگر سارا گلہ لے جائے پھر نہیں۔ یہاں بھی والد کی سمجھداری اور دینداری کو دیکھ کر اس کو اٹھانے دیا جائے گا۔ اب آئیے بچے کی طرف۔ بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان دے، بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان دے۔ اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاذن الحسن، حضرت حسن جب پیدا ہوئے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا بیٹا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان دو کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے میرے دو پھول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو خوشی محسوس کرتے، اور سیانے لوگوں کا ایک محاورہ ہے، اصل زر سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ بیٹی فاطمہ اللہ کے نبی کا اصل زر تھا، اور جو نواسے پیدا ہوئے وہ سمجھیے سود کی مانند تھا، تو اصل زر کے مقابلے میں سود زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور ہر بندے کو، ہر باپ کو نواسے پوتے زیادہ پیارے لگتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے لگتے تھے۔ اللہ کے رسول کے کندھوں پر چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سجدے کی حالت میں اوپر چڑھ جاتے، کوئی نمازی شور نہیں کرتا تھا کہ مسجد میں نہیں آنا چاہیے،
اور اللہ کے رسول بھی ان میں نہیں جھڑکتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول سجدے کو لمبا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں پر، ان دو نواسوں پر صبح اور شام دم کیا ہے۔ جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے دم سیکھ لیا، جب چھوٹے تھے تو اللہ کے رسول دم کرتے تھے۔ اعیذکما، اللہ ان دو بچوں کا، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ دم کرتے 3 3 5 5 7 7 دفعہ پڑھ کر اور دم کر دیتے۔ دم دعا کی بدلی ہوئی شکل ہے، دم دعا کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ ایک ہے یوں دعا کرنا اللہ اس کو صحت دے دے، ایک ہے دم کرنا دعا کی بدلی ہوئی شکل۔ بچے کے کان میں اذان دے، جب حسن پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول نے ان کے کان میں اذان دی، اور حضرت حسن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک اور بھی خوشخبری پیشین گوئی سنائی تھی۔ آپ منبر پر کھڑے، اپنے دو نواسے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تھوڑا سا بچہ فاصلے پر ہے، ایک قریب بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حسن قریب تھی۔ اللہ کے رسول نے حضرت حسن کو دیکھ کر فرمایا، ذرا توجہ چاہیے، غور سے سننا، لفظوں کو ذرا آپ نے تولنا ہے، یہی آپ کی سمجھداری ہوگی، لفظوں کو تولنا ہے۔ آپ نے حضرت حسن کو دیکھ کر فرمایا، لعل اللہ ان یصلح له بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ لفظ کیا ہے آخر میں؟ مسلمین۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نواسے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اس کو صلح کروانے کا سبب بنا دے۔ لفظوں پر غور کرنا ہے، توجہ کے لیے ملتمس ہوں۔ لعل اللہ ان یصلح له بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے اللہ میرے اس نواسے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کو لڑنے میں صلح کرانے کا سبب بنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑائی ہوئی، ملک شام کے درمیان، کوفہ سے شام جا رہے ہیں، مدائن کے میدان میں دونوں فوجیں رات کو جمع ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابی رسول ہے، امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ پیغمبر کی بیوی ہیں، تو وہ امت کے ماموں ہوئے، ساری امت کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں امیر معاویہ۔ اللہ کے رسول نے امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو ہدایت پھیلانے کا سبب بنا دے، ہادین مہدین۔ 22 سال کچھ ماہ امیر معاویہ نے خلافت سنبھالی ہے۔ حضرت حسن نے اپنی خلافت ان کو دے دی، لکھ کے دے دی۔ حضرت امیر معاویہ نے فتوحات پر فتوحات، فتوحات پر فتوحات، اور اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اب جن ملکوں میں جھنڈے گاڑے ہیں وہ بھی تاریخ پڑھ رہے ہیں اور وہ جاگ رہے ہیں کہ ان کو گالیاں دلواؤ۔ شیعہ کے ایک ذاکر نے اسلام آباد میں پچھلے دنوں عارف علوی ابو بکر کو گالیاں دی۔ اب حسین کا نام استعمال کر کے سابقون الاولون کو گالیاں دے۔ اب ہم ان کی چڑ میں آ کر حضرت حسن اور حضرت حسین کو تو برا نہیں کہہ سکتے، یہ تو ان کا درد ہے، وہ تو جنت کے پھول ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے اس نواسے کے ذریعے ھذا ابنایا، یہ میرا بیٹا ہے اور میری بیٹی کا بیٹا ہے، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے، لفظ کیا ہے؟ مسلمانوں کے
اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے کافر اور مسلمان کے درمیان، یہ نہیں کہا، مسلم گروہوں کے درمیان علی بھی مسلم ہے، معاویہ بھی مسلم ہے، اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، علی کا مقام پھر بھی اونچا ہے، علی کا مقام اونچا ہے درجے میں، امیر معاویہ بہت بعد میں خلیفہ بنے ہیں، حضرت علی چوتھے نمبر کے خلیفہ ہے، امت نے جو ترتیب بنائی ہے اس میں علی اونچے مقام پر ہے، لیکن معاویہ صحابی رسول ہے، امت کا ماموں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ ہے، اور اللہ کے رسول کی دعا ہے اللہ اس کے ذریعے ہدایت کو عام کر، اس کو ہدایت پھیلانے والا بنا، اور پہلے دعا کے الفاظ ہے اللہ معاویہ کو ہدایت دے۔ ان رول ماڈلز کو گالی دینے والوں کو اللہ کافی ہے، ان رول ماڈلز کو برا بھلا کہنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر، بچہ پیدا ہوا، اللہ کے رسول نے حضرت حسن کے کان میں اذان دی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، حضرت علی کے ذہن میں یہ خواہش رہی اور ساتھیوں سے کہا کہ میں اپنے نواسے کا نام خود رکھوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کیا نام رکھو گے؟ کہنے لگا ابو حرب، جنگجو، ابو حرب جنگجو۔ اب جنگ لڑنا وقت کی ضرورت تو ہے، مگر اسلام کی ساری روح نہیں ہے، اسلام کے اور بھی بڑے کام ہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ جب کافر لڑے تو لڑ لو، نہ لڑے تو نہ لڑو۔ اگر وہ نہیں لڑ رہا، جیسے کہ فلسطین کو فتح کیا، عیسائیوں نے عبیدہ ابن جراح سے کہا کہ تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ، ہم ان سے گفتگو کریں گے پھر چابیاں دے دیں، جنگ نہیں لڑتے۔ حضرت عمر کو بلوایا گیا، حضرت عمر فلسطین پہنچے، مہینہ لگ گیا ہوگا، انہوں نے بغیر لڑائی کے چابیاں دے دی۔ اگر دشمن نہیں لڑ رہا نہ لڑو، لڑتا ہے تو پھر لڑو، پھر اتنا لڑو کہ پلٹ کے ڈر کے بھاگنے پر جہنم ملے گی، پھر دلیری سے لڑو، پھر بوسنے نہیں دکھانا۔ ہمارے ملک کی افواج لڑے گی، ہم ساتھ کھڑے ہیں، ورنہ لڑائی کے لیے وہ آگے ہیں، کیونکہ ان کو دفاعی بجٹ دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ عوام سے جب کہیں کہ تم بھی آ جاؤ تو ہم حاضر ہیں، پھر ہم لڑیں گے، اپنے فوجیوں کے شانہ بشانہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہی بھانجے بیٹے بھتیجے نواسے ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، دور سے باہر سے غیر تو نہیں ہے، اور کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی امیر معاویہ کے دور میں حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ بچہ پیدا ہو عقیقہ کرے، یہ سال گرا کسی موذی لوگوں کا، اسلام دشمن لوگوں کا رواج ہے، ان کی نقل نہیں کرنی، ان کی نقل نہیں کرنی، عقیقہ کریں۔ بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے، بکریاں، دمبے، گھٹے، ان میں سے کوئی 2، اور اس میں دمبے کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، 10-10 ہزار کے 2 کر لو، 12-12 ہزار کے کر لو، 14-14 ہزار کے کر لو، اور پھر پکا کے کرو تمہاری مرضی، کچے بانٹ کے تمہاری مرضی، پیسہ زیادہ ہو تو پکا کے کر لو، اور اگر پورے سورہ حساب ہے تو پھر کچا بانٹ دو۔ اور بانٹنے میں یہ خیال کرنا ہے 3 چھٹان گوشت نہیں بھیجنا، 5 چھٹان ہو تاکہ ہانڈی پک جائے، 3 چھٹان سے گزارا نہیں ہوتا، ہانڈی نہیں پکتی، 5 چھٹان، 1.25 پا، 1.5 پا، 40 گھروں کو نہ دو، 30 گھروں کو دے دو، مگر اچھی مقدار میں دو۔ اور اس میں سے قربانی ایک عقیقہ کرنے والا 1.25 کلو، 1.5 کلو، 1 کلو رکھ لے، ایسا نہ ہو کہ قیمتی گوشت سارا فریج میں رکھ لے اور باقی ہڈیاں پسلیاں بانٹ لے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ تحفہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھا تحفہ دیا جائے، ہاں تھوڑی مقدار میں دیا جائے۔ اب میں سعودی عرب جاؤں، واپس آؤں، اپنے دماغ کے لیے تو وہ گھڑی لے آؤں جو 25 سال کام کرے، اور لوگوں کو دینے کے لیے وہ تولائی والی گھڑی ہیں جو کنڈے میں رکھ کے تول کے دیتے ہیں،
جی 25 ریال کی 1 کلو اور وہ میں سب کو دیتا رہوں اور صبح کو دوں شام کو وہ خراب ہو جائے تو لوگ کہیں دینے والے پر بھی لعنت بنانے والے پر بھی لعنت. تحفہ دینے کی ایک نفسیات ہے. آپ 1 کلو آم دیں مگر ہر آم داغی نہ ہو، فریش ہو، اس میں مکھیوں کے نشانات نہ ہوں کہ مکھی بیٹھی ہے زہریلی مکھی اور اس نے وہاں پر اپنا جو ہے لعاب پھینکا اور وہ زخمی اور میلا ہو گیا، گندا ہو گیا. نہیں، صاف ستھرا آم دے، 2.5 کلو دے دیں، پیٹی نہ دیں. زکوٰۃ میں سے بھی آپ وہ ایکسپائر کپڑا نہ دیں، فریش کپڑا دیں. لوگ 500 800 سلائی بھی بنیں اور سوٹ جو ہے وہ پہلے ہی دھون میں خراب ہو جائے. یہ تحفہ دینے اور زکوٰۃ نکالنے کا جاہلانہ غیر مہذب طریقہ ہے. بے شعور لوگوں کا جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے ان کا طریقہ ہے. بچے کے لیے ختنہ کرے 2 بکریاں، بیٹی پیدا ہو تو 1 بکرا 1 بکری. اگر بیٹا پیدا ہو تو پھر اس کا ختنہ بھی کروایا جائے. اور یہ ختنہ جو ہے وہ 7ویں دن کروانا. بچہ کمزور ہے اور ختنہ بھی ساتھ کروا دیا، نہیں، اس کو سال 2 سال 2.5 سال 3 سال کا ہونے دیں پھر ختنہ کروا دیں. یہ رواج کو مد نظر نہیں رکھنا ہے، بچے کی صحت کو مد نظر رکھنا ہے. بچوں کو نماز کا پابند بنائے. مرو سیامکم سبیانکم، مرو سبیانکم الصلاۃ. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، نماز کے لیے نگرانی رکھو، نماز کے لیے آزاد نہ چھوڑو. ان کی مرضی پڑھے نہ پڑھے، نہیں، ٹریننگ دو، ان پر نگرانی رکھو. ہر نماز کا ان سے پوچھو نماز کے وقت تم کہاں تھے. ان کو گھر میں رکھو اور نماز کے لیے لے آؤ. جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے رہو. جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر نماز میں کوتاہی کریں تو ان کو تھوڑا سا ڈانٹنا بھی ہے، ایک آدھی چٹخارا پٹخارا لگا بھی دینا ہے. اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو 2 بھائیوں کو اور یا بہن بھائی کو یا بھانجا بھتیجی کو یا ان کو آپس میں ایک رضائی اور ایک کمبل اور ایک بستر پر نہیں سونے دینا ہے، الگ الگ کا. کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول کتنی دور کی سوچ رہے ہیں. اب بچے 10 سال کے ٹی وی میڈیا سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کر جسمانی طور پر بالغ نہ ہوں مگر ذہنی طور پر ان معاملات کو سمجھتے ہیں. اس لیے بچوں کو جب 10 سال کی عمر میں ہوں، یہ نہیں کہنا جی بچے نے، وہ تو 50 سال کے بھی ہو جائے ماں باپ کے نزدیک بچے ہی ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے 10 سال کی عمر میں پہنچے، ان کے بستر، بہن بھائیوں کے بستر اور 2 بھائیوں کے بستر، اسی طرح کزن آ جائیں ان کے بستر الگ کر دو. بچوں کے متعلق آخری بات، اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیے تاکہ وہ دوزخ سے بچ جائے. انفسکم واہلیکم نارا، یہ اللہ کا حکم ہے. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ان کو بتاؤ غلط یہ ہے، صحیح یہ ہے، حق یہ ہے، ناحق یہ ہے، پورا تول یہ ہے، کم تول یہ ہے، غیبت یہ ہے، چغلی اور جھوٹ یہ ہے، سود اور چوری یہ ہے، زنا اور نکاح یہ ہے. سب ان کو بتاؤ تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. یہ ماں باپ پر فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے. ہم کو تو گالیاں دے کر بچوں کو ایک نصیحت کرتے ہیں، 50 گالیاں دیتے ہیں. یہ نصیحت ہو رہی ہے. ایک نصیحت کرتے ہیں اور 50 گالیاں دے کر نصیحت کر رہے ہیں. یہ دین سکھانے کا طریقہ ہے.
أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. آخری نصیحت 2-2.5 منٹ کی ہے، تو سن لیں. تقوی اختیار کرنے کے 25 فائدے میں نے نوٹ کیے ہیں، اور یہ 25 آخری بات نہیں ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو مطالعہ کرتے ہوئے پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، تو 25 تک میں پہنچا ہوں. دنیا کے جو فائدے ہیں تقوی اختیار کرنے کے، میں نے اس کی ترتیب بنائی ہے، اور جو آخرت کے فائدے ہیں وہ اور زیادہ ہے. اللہ کے ڈر کو اختیار کرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، نیکی اختیار کرنا، نیکی کی طرف متوجہ ہونا، نیک اعمال کو پکڑنا اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اپنے نفس کو روکنا، اللہ کا ڈر رکھنا، تقوی کو اختیار کرنا، اور اللہ کی پکڑ اور ناراضگی اور غضب سے ڈرنا، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جانا، اس کی جہنم اور اس کے جہنم کے عذاب کی مختلف شکلوں سے ڈرنا. جس چیز کو اللہ پاک پسند کریں اس کو اپنانا، اور جس سے اللہ ناراض ہوں اس کو چھوڑ دینا. یہ سب تقوی کی کیفیتیں ہیں، اور اگر ہم تقوی والی کیفیت اختیار کریں گے تو یہ کیفیت دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دے گی، اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی کا ذریعہ بننے والی ہے. تو 25 فائدوں میں سے صرف ایک فائدہ بیان کرنے لگا ہوں، باقی اگلے جمعے میں انشاءاللہ. کون آدمی پسند کرتا ہے؟ میرے خیال میں سب پسند کریں گے کہ مجھے دنیا میں آسانی مل جائے، میری بچوں کی تعلیم میں مجھے آسانی مل جائے، بچوں کی پرورش میں آسانی ہو، روٹی روزی کے مسئلے میں میرے مسائل حل ہو جائیں، مجھے آسانی مل جائے، آسانی سے میرے دنیا کے کام حل ہو جائیں. ہم میں سے سب بندے ان باتوں کو پسند کریں گے. کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ روٹی روزی کا مسئلہ اوکھا ہو جائے، بچوں کی تعلیم اوکھی ہو جائے، علاج معالجہ اوکھا ہو جائے، اور مسائل زندگی میرے لیے مشکل ہو جائے. سورہ طلاق سورت نمبر 65 اس کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ترجمہ: جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ اس ڈرنے والے کے لیے رنج و غم سے مخلصی یعنی نکلنے نجات پانے کی صورتیں راستے پیدا فرما دے گا، اور بندے کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. وَيَرْزُقُهُ اللہ اسے روزی دے گا من حیث لا یحتسب بندے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا یار یہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے. وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اور اللہ اس کے سارے معاملات کو آسان کرتا چلا جائے گا. مسائل آسان، الجھنے آسان، پریشانیاں آسان، رکاوٹیں آسان، زندگی آسان، لیل و نہار صبح شام میں اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا. ہم لوگ جس جگہ سے آسانیاں مانگنی ہیں اس کو چھوڑ کر وہاں پر جاتے ہیں جہاں آسانیوں کا کوئی بھی وہاں ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے. جہاں ہمیں جانا چاہیے ہم وہاں نہیں جا رہے ہیں، اور جہاں کچھ بھی نہیں ہے ہم وہاں کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی کو کھڑا ہو کر کوئی کہے پانی میرے منہ میں آ جا تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. بالکل جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگتے ہیں ان کی یہی مثال ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ داتا ہے،
سبق یاد کرو، داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، خزانے بخشنے والا گنج بخش اللہ ہے، غریب کو دینے والا اللہ ہے، جھولیوں کو بھرنے والا اللہ ہے، بھوکے کو کھلانے والا اللہ ہے، ننگ کو کپڑے دینے والا، تن ڈھانکنے کے لیے سامان مہیا کرنے والا اللہ ہے، دن اور رات لانے والا اللہ ہے، روحوں کو ڈالنے والا اور روحوں کو نکالنے والا، زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے۔ یہ اہل توحید کی گفتگو ہے، یہ انبیاء کا سبق ہے جو میں نے آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے مشکلیں آسان فرمائے، ہماری زندگی کے ہر پہلو میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ کسی بھائی کے آگے بھی مشکلیں نہ لے آئے، اللہ آسانیاں اور رحمتوں والا معاملہ فرما، پوری امت پر آسانیاں پیدا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔